نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محترم مولانا سعادت جلالی صاحب، آپ کی یہ تحریر موصولی کے موضوع مکالمہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نزدیک حجت ہیں یا نہیں، تو اس بارے میں گزارش یہ ہے کہ حجیت مذہب اہل سنت و جماعت میں بنیادی طور پر جو چیزیں حجت ہیں وہ چار چیزیں ہیں جن کو آپ بخوبی جانتے ہیں: کتاب و سنت، اجماع و قیاس۔ تو ان میں تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شریف نہیں آتا۔ اگر آپ ان سے ہٹ کر بطور شخصیت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجت قرار دے رہے ہیں تو پھر اس میں گزارش ہے کہ پھر آپ کا جو کلام ہے اس کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ آپ کے جو بیان کردہ مسائل، تحقیقات، آپ کی قیاس آرائیاں اور آپ کی تصریحات جو اصول و قوانین کے مطابق ہوں گی وہ مانی جائیں گی، قابل حجت ہوں گی، اور جن میں آپ سے خطا واقع ہوئی ہے وہ قابل حجت نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ آپ نے یہ کہی کہ یزید فاسق فاجر ہے یا نہیں، دیکھیں بھائی، یزید کے فاسق فاجر ہونے کے لیے ہمارے پاس کوئی روایت موجود نہیں ہے، اور یہ ایک دعویٰ ہے کہ یزید فاسق فاجر ہے، تو اس دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، دلیل چاہیے۔ اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یزید فاسق فاجر ہے تو آپ دلیل پیش کریں، روایات پیش کریں۔ اور دوسری بات کہ یزید فاسق فاجر نہیں ہے، اس بارے میں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور اگر کسی کا دعویٰ ہے کہ یزید فاسق فاجر ہے تو اپنی دلائل پیش کرے، اور اگر دلائل قابل حجت ہوئے تو ہم ضرور مانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا محمد علی صاحب، یہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی نا کہ چار چیزیں حجت ہوتی ہیں، قرآن و سنت، اجماع اور قیاس، بالکل یہ چار چیزیں ہی حجت ہیں، لیکن ہمارا یہ موقف ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز آپ نے یہ چار چیزیں ہی نقل فرمائی ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے اس سے باہر کوئی کلام کیا ہی نہیں۔ تو اس لیے پہلے اس بات کو واضح بیان کریں کہ اعلیٰ حضرت سیدی حضور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ کے نزدیک حجت ہیں، اور کتنے فیصد آپ کو مطلوب ہیں؟ ہمیں تو سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100% مطلوب ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب و سنت، اجماع، قیاس سے باہر کوئی بات کی نہیں۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں یزید کے حوالہ سے، تو اس پر بھی ہم انشاءاللہ اجماع دکھائیں گے آپ کو۔ حجت وہی چار چیزیں ہیں، لیکن آپ پہلے یہ تو بات کریں نا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دورہ معیار نہیں چلے گا۔ ایک طرف تو آپ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، بریلوی ہیں، اور دوسری طرف اعلیٰ حضرت سے ہی بھاگ رہے ہیں آپ۔ اس لیے یا تو بالکل واضح اپنا موقف دیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نزدیک حجت نہیں، تو پھر ہم آگے بات کریں گے۔ اگر سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نزدیک حجت ہیں تو پھر تو بات پہلے اعلیٰ حضرت پر ہی ہوگی۔ پہلے اس کو تو واضح فرمائیں نا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب و سنت، اجماع اور قیاس سے باہر کیا بات کی ہے، اگر کوئی ہے تو سامنے لائیں ہمارے۔ دوسری جو بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معصوم عن الخطا ہے، تو یہاں سے جو لفظ خطا ہے، اس خطا سے کون سی خطا مراد ہے، اس کو بھی تھوڑا سا واضح فرما دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جناب محترم، جب آپ خود یہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ حجت صرف چار چیزیں ہی ہیں، کتاب و سنت ہے، اجماع و قیاس ہے، تو پھر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ حضور سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر کس دلیل کی بنا پر آپ ان کو 100% قابل حجت کہہ رہے ہیں؟ جی پھر آپ ہمیں دوہرے معیار کا تانا دیتے ہیں کہ ہم دوہرا معیار رکھتے ہیں۔ ہم دوہرا معیار نہیں رکھتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر کتاب و سنت، اجماع و قیاس ہی صرف نقل کیا ہے تو فتاوی رضیہ شریف بھرا پڑا ہے، کئی مقام پر آپ اقول بیان فرماتے ہیں۔ پہلے جو ائمہ اہل سنت گزرے ہیں، ائمہ کرام گزرے ہیں، آپ ان پر کئی مقام پر اختلافات کرتے ہیں۔ تو پھر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، بتاؤ کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جن سے اختلاف کرتے ہیں، کیا وہ انہوں نے قرآن کریم کے خلاف کوئی بات کی ہے، سنت کے خلاف بات کی ہے، اجماع کے خلاف بات کی ہے، یا قیاس کے خلاف بات کی ہے؟ وہ قرآن و سنت کے مخالف تھے جن سے آپ اختلاف کر رہے ہیں۔
آپ ہمیں دوہرے معیار کا تانا دیتے ہیں، تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب فقہ اکبر میں فرماتے ہیں الانبیاء معصومون عن الصغائر والکبائر والکفر وقد کانت منهم زلات والخطایا، کہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام اجمعین وہ صغیرہ اور کبیرہ اور کفر سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن ان سے بھی لغزشیں اور جو خطائیں ہیں ان کا وقوع ہوا ہے۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام اجمعین سے امام اعظم ابو حنیفہ سرکار کے جو موقف ہے جو آپ اپنی کتاب میں بیان فرما رہے ہیں ان سے خطا کا وقوع ہو سکتا ہے، تو پھر آپ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ سے خطا کا وقوع ہوا ہے، تو پھر آپ خود دوہرا معیار اپنا رہے ہیں، خود آپ اپنے امام اعظم ابو حنیفہ جن کے آپ اپنے آپ کو مقلد کہتے ہو ان سے خود آپ بھاگ رہے ہو، اور تانا آپ ہمیں دیتے ہو کہ ہم دوہرا معیار رکھتے ہیں۔ دوہرا معیار تو آپ رکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان کا مقلد بھی کہتے ہو اور ان کی بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہو۔ اب آپ یہ بیان فرمائیں کہ کیا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے یہ صحیح کہا یا غلط کہا؟ اگر صحیح کہا تو پھر اگر انبیاء کرام علیہ السلام اجمعین سے اگر خطا کا وقوع ہو سکتا ہے تو پھر امام علیہ سنت سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا کا وقوع کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر آپ ان کو کس دلیل کی بنا پر 100% قابل حجت مانتی ہیں اور کس لحاظ سے آپ ان کو 100% قابل حجت کہتے ہیں؟ پیارے، مجھے لگتا ہے کہ آپ اصول سے ہی ناواقف ہیں، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں 100% مطلوب ہیں یا اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں، تو اس کے مقابلے میں پھر آپ کہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت کوئی معصوم عن الخطا ہے۔ تو معصوم عن الخطا میں جو خطا کا لفظ ہے اور دوسری طرف جو آپ اجتہادی خطا کا تذکرہ کرتے ہیں، تو وہ اجتہادی خطا اور وہ جو معصوم عن الخطا، یہ دونوں خطاؤں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ آپ مجھے ان میں جو فرق ہے وہ تو واضح کر کے بتائیں نا، کہ ہم جب کہتے ہیں کہ 100% مطلوب ہیں تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، تو یہ جو خطا ہے یہ کون سی خطا ہے؟ پہلے یہ اس کی وضاحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جی محترم پیارے بھائی، ایک تو آپ یہ جو بول رہے ہیں کہ ہمیں حضور سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100% مطلوب ہیں، یہ علمی اصطلاح میں تو لفظ پہلے کبھی نہیں سنا یا آپ کی زبان سے سن رہے ہیں، تو برائے مہربانی آپ اس کی ذرا وضاحت فرما دیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ 100% مطلوب کسی امام کے بارے میں ہم نے تو کبھی ائمہ اہل سنت کے جو اقوال ہوتے ہیں ان سے پہلے ائمہ کرام کے بارے میں تو ان سے کسی بھی امام کے بارے میں ایسا مطالبہ نہیں سنا، اور نہ ہی کبھی ایسی اصطلاح، ایسی کوئی تعریف کسی کتاب میں پڑھی۔ آپ ذرا اس کی وضاحت فرمائیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ جو آپ نے معصوم عن الخطا اور خطا اجتہادی کا ہم سے فرق معلوم کیا ہے، تو اس بارے میں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب ہم معصوم عن الخطا کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد ہماری مطلقاً خطا ہوتی ہے، چاہے وہ خطا اجتہادی ہو چاہے غیر اجتہادی ہو۔ اور جب ہم یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ معصوم عن الخطا ہیں کہ نہیں، اس سے مطلب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کیا تم اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو ان سے خطا کی وقوع کا یا خطا کے امکان کا نظریہ رکھتے ہو کہ نہیں، کہ ان سے خطا واقع ہو سکتی کہ نہیں یا ممکن ہے کہ نہیں؟ یہ اس بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے ذات کے بارے میں، کہ ان سے خطا کا وقوع ہو سکتا ہے کہ نہیں، امکان ہے کہ نہیں؟ اور تیسری بات جو آپ نے یہ کہی ہے کہ معصوم عن خطا اور خطا اجتہادی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، تو مہربانی فرما کر یہ بھی بتا دیجئے وہ کون سا فرق ہے۔ زمین و آسمان تو چلو بہت دور کی بات ہے، آپ آسمان سے جو برج الخلیفہ کا فرق ہے چلے یہی بیان کر دیں، چلے آسمان سے اپنے قد کے برابر کا جو فرق ہے چلے یہی بیان کر دیں۔ آپ تو زمین و آسمان کے فرق کی بات کر رہے ہیں، اس کی بھی ذرا وضاحت فرمائیں اور وہ فرق بیان کریں کہ زمین و آسمان کے ان میں فرق ہے خطا اجتہادی اور معصوم عن الخطا میں۔ جی مولانا صاحب کیسے ہیں؟ حضور مجھے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ فاضل ہی نہیں، کہ آپ کو اصول دین اصل معلوم ہی نہیں، کیونکہ ابھی دیکھیں کہ آپ کو خطائے معصیت اور خطائے اجتہادی میں فرق ہی معلوم نہیں، کیونکہ جو معصوم عن الخطا میں جو خطا کا تذکرہ ہے وہ خطائے معصیت ہے، اور جو عموماً ذکر کیا جاتا ہے کہ اصحاب و اہل بیت یا انبیاء کرام سے کچھ خطا، باقی جو خطاؤں کا وقوع ہوا ہے اس خطا سے مراد خطائے اجتہادی ہے، اور خطائے اجتہادی پر اجر ہے، خطائے معصیت پر اجر نہیں۔ تو آپ کو خطائے اجتہادی اور خطائے معصیت میں فرق ہی معلوم نہیں ہے۔ تو جو انبیاء کرام جن خطاؤں سے معصوم ہیں وہ خطائے معصیت ہے،
کہ خطائے معصیت کا امکان ہی موجود نہیں، ممکن ہی نہیں، خطائے معصیت ان سے ہو ہی نہیں سکتی، ورنہ خطائی اجتہادی تو آپ خود بھی مان رہے ہیں۔ تو اسی طرح اب غیر نبی میں خطائے معصیت کا امکان موجود ہے، وہ چاہے سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہو یا اصحاب و اہل بیت ہوں یا اولیاء کرام ہوں، کہ خطائے معصیت کا امکان موجود ہے، اور بعض سے تو وقوع بھی ہوا ہے، لیکن وہ اس پر ڈٹے نہیں رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطائے معصیت سے اولیاء کو محفوظ رکھا ہے، کہ محفوظ کا معنی بھی یہ ہے کہ اگر وقوع ہو بھی جائے تو اس پر ڈٹے نہیں رہتے، توبہ و رجوع فرما لیتے ہیں۔ تو آپ کو اس بنیادی بات کا علم نہیں ہے، تو پھر آگے آپ کیا بات کریں گے؟ اور اس وائس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم معصوم عن الخطا کہتے ہیں تو اس خطا سے مراد مطلقاً خطا ہے، کہ یعنی کہ خطائے معصیت بھی اور خطائی اجتہادی بھی۔ تو جو اگر آپ کا قول مان لیا جائے کہ اس خطا سے مراد خطائی اجتہادی بھی ہے اور خطائی معصیت بھی ہے، تو پھر تو یہ لازم آئے گا کہ انبیاء کرام خطائی اجتہادی سے بھی محفوظ ہیں، معصوم ہیں، اور خطائے معصیت سے بھی معصوم ہیں۔ تو جب خطائے اجتہادی سے بھی معصوم ہیں تو پھر ان سے خطائے اجتہادی کا وقوع کیوں ہوا؟ پھر آپ خود ایک طرف آپ مان رہے ہیں کہ انبیاء کرام سے خطائے اجتہادی کا وقوع ہوا ہے، اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ خطائے اجتہادی سے وہ معصوم ہیں، تو آپ کے قول کے اندر تضاد موجود ہے۔ پہلے آپ اپنے قول و فعل کو یکجا کریں، اپنے قول و فعل کا جو تضاد ہے وہ ختم کریں، تو اس کے بعد پھر آگے بات کریں۔ اور یہ جو آپ فرق پوچھ رہے ہیں، تو یہ فرق تو آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ بلکہ وہ اوپر انہوں نے بتایا تھا کہ آپ نے تخصص بھی کیا ہوا ہے، مفتی صاحب ہیں، تو اگر آپ نے تخصص کیا ہے یا کچھ دین کے اصول و فروع سے واقف ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو خطائی اجتہادی ہے اس میں اجر ہوتا ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک سے سمجھ لینا چاہیے کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، کہ فرمایا کہ جب کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے اور وہ اپنے فیصلے میں درست ہوتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور فرمایا اذا حکم فاجتہد ثم اخطا فلہ اجر واحد، کہ فرمایا کہ جب کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے اور اپنی رائے میں وہ غلطی پر ہوتا ہے، خطا پر ہوتا ہے، تو فلہ اجر، پھر بھی اس کے لیے ایک اجر ہے۔ یہ ہے خطائی اجتہادی، اور خطائی معصیت پر تو کوئی اجر نہیں ہے۔ تو خطائی اجتہادی اگر درست ہو پھر بھی 2 اجر ہیں، اور اپنا اگر درست فیصلہ ہو تو پھر بھی 2 اجر ہیں، اور اگر خطائی اجتہادی واقع ہو جائے تو پھر اس پر بھی 1 اجر ہے، لیکن خطائی معصیت پر کوئی اجر نہیں ہے۔ تو یہ ہے خطائی اجتہادی اور خطائی معصیت میں فرق۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں، تو اس کے مقابلے میں آپ کہتے ہیں کہ کوئی اعلیٰ حضرت معصوم عن الخطا ہے، تو اب اس خطا سے مراد خطائی معصیت ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اعلیٰ حضرت سے خطائی معصیت کا وقوع بھی ہوا ہے، آپ اعلیٰ حضرت کے لحاظ سے خطائی معصیت کا وقوع مانتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، تو خطائی معصیت کا امکان تو موجود ہے، وہ تو سبھی اولیاء میں امکان موجود ہے، لیکن وقوع آپ کوئی ثابت کریں خطائی معصیت کا، کیونکہ ہم امکان تو مانتے ہیں۔ جب ہم نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خطائے معصیت کا امکان مان لیا تو وہ معصوم عن الخطا جو ہیں وہ بات نکل گئی، کہ ہم معصوم عن الخطا نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت میں خطا کا امکان موجود ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، وقوع بھی ہے، تو خطائے معصیت کا پھر وقوع لائیں، سامنے کریں ہمارے کہ اعلیٰ حضرت نے کہاں خطائے معصیت کا وقوع کیا ہے، تو آپ وہ چیز سامنے لائیں۔ میں یہ آپ سب کو خاص نصیحت سمجھیں، وصیت سمجھیں، یہ گرے سے باندھ لینا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات پر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، اور اگر کوئی گھوڑے دوڑانے والا ملے اس کے پیچھے جانا نہیں ہے۔ بڑے کتنا ہی بڑا نام اعلیٰ حضرت زندہ باد، ان سے کوئی بڑا ہوگا تو دیکھیں گے، ہو تو ہمیں پہچان نہیں ہے، اس لیے ہم نے اعلیٰ حضرت ہماری سمجھ میں آ گئے ہیں، ورنہ یہ کہ آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے فقہی مسائل ہوں، اعتقادیات ہوں، جو بھی ہوں، بس اعلیٰ حضرت کی تحقیقات ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ اور پیارے، اس وائس کو آپ تھوڑا سا توجہ سے سماعت فرمائیے گا، کہ آپ جو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اندھی تقلید کرتے ہیں، اندھی تقلید سے مراد یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں بند ہیں، تو ہم کہتے ہیں کیونکہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن و سنت سے باہر کوئی بات نہیں کی، اعلیٰ حضرت نے قرآن و سنت ہی بیان فرمایا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اعلیٰ حضرت اہل سنت کی مین سٹریم ہے، اگر آپ اس کو ہی داغدار کریں گے تو پھر اہل سنت کا اوپر پھر مجدد الفسانی کا قول اگر ہم لے کے آئیں گے تو پھر آپ اس کو بھی رد کریں گے، پھر شیخ محقق کا قول لے کے آئیں گے، پھر آپ اس کو بھی تفرد کہہ کے چھوڑ دیں گے، تو پھر امت میں ایسے بچے گا کون؟ تو اسی طرح اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کی مین سٹریم ہے، تو ایسا نہ کریں، اعلیٰ حضرت کو اتنا مشکوک نہ بنائیں
اعلیٰ حضرت کے لحاظ سے آپ ایسی گفتگو نہ کریں کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو متنازع بنا کے آپ رکھ دیں. میں آپ کے لحاظ سے اب کہتا ہوں کہ آپ علامہ مفتی فضل احمد چشتی آپ ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ ثابت بھی کر سکتا ہوں، جیسا کہ اب دیکھیں کہ اب ان کا جو موقف ہے یزید کے حوالے سے، وہ کہتا ہے کہ یزید فاسق و فاجر نہیں. تو آپ ان کے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، یعنی آپ قرآن و سنت سے آپ نے کوئی علم نہیں لیا، کچھ نہیں دیکھا. یا تو آپ مجھے واضح کر کے بتائیں نا کہ میں نے پوری کتاب و سنت چھان ماری ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ مجھے تو نہیں ملا. آپ تو اندھی تقلید کر رہے ہیں فضل احمد چشتی کی، کہ اس نے کہا ہے کہ یزید فاسق و فاجر نہیں، تو آپ بھی پیچھے کہہ رہے ہیں لبئی کہہ رہے ہیں کہ یزید فاسق و فاجر نہیں. چلیں، اگر کل فضل احمد چشتی ان کا جو موقف بدل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یزید فاسق و فاجر ہے، تو فوراً آپ کا موقف بدل جائے گا. آپ بھی ان کے پیچھے اندھی تقلید کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں اندھی تقلید. تو پیارے اس سے بچیں، آپ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ساری چیزیں تلاش کریں، ایسے اندھی تقلید نہیں کرتے کسی کی بھی. تو یہ وائس آپ نے تعصب سے بالا تر ہو کر سننی ہے. تو پلیز برائے کرم اعلیٰ حضرت کو اتنا متنازع نہ بنائیں کہ اعلیٰ حضرت جو سنی ایک اعلیٰ حضرت کو مین سٹریم کے طور پر مانتے ہیں اور قلعہ ہے ہمارا اور ریڈ زون ہے، تو برائے کرم آپ ایسا نہ کریں، اعلیٰ حضرت کو مین سٹریم ہی رہنے دیں. ورنہ اعلیٰ حضرت نے جو اجماع نقل فرمایا آپ تو اس سے بھی بھاگ رہے ہیں یار. کوئی خدا کا خوف کریں، برائے کرم یہ تعصب سے بالا تر ہو کر میری وائس سماعت کریں. فاجر کہتا ہے کہ اس پر اجماع ہے. اب یزید کے فاسق و فاجر ہونے کے اعتبار سے یہ فتاوی رضیہ شریف کی میرے پاس جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 591 یہ میرے سامنے موجود ہے. اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس کی تصویر بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا. تو یہ یزید کے فاسق و فاجر ہونے کے اعتبار سے، چونکہ آپ کا موقف یہ ہے کہ یزید کے فاسق و فاجر ہونے کے اعتبار سے ہمارے پاس دلائل نہیں، تو یہاں پر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ یزید پلید علیہ ما یستحقہ من العزیز المجید قطعا یقیناً با اجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جری علی الکبائر تھا. اب اعلیٰ حضرت تو یزید کو فاسق و فاجر کہہ رہے ہیں، اور خود اقولو آپ کہہ رہے ہیں نا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اقولو. یہ اقولو نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں قطعا یقیناً با اجماع اہل سنت فاسق و فاجر تھا و جری علی الکبائر تھا. یہ اعلیٰ حضرت اجماع نقل کر رہے ہیں، یہاں پہ اقول نہیں کہہ رہے. اب آگے دیکھیں، کہتے ہیں کہ اس قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتباع کو اتفاق ہے. اب اعلیٰ حضرت تو کہہ رہے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے اہل سنت کا کہ یزید فاسق و فاجر ہے. اب جو بندہ اجماع کا انکار کرے اس کی جو نوعیت ہے وہ آپ خود واضح کریں. بلکہ یہاں پر اعلیٰ حضرت آگے جا کے خود بھی ارشاد فرماتے ہیں، آگے والے صفحہ پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے فسق و فجور متواتر ہیں، کفر متواتر نہیں. کفر کا مسئلہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ صرف فسق و فجور کا ہے کہ یزید فاسق و فاجر ہے یا نہیں. تو آپ کا چونکہ موقف ہے کہ یزید فاسق و فاجر نہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ اس پر دلیل دو. تو ہم نے یہاں پر اعلیٰ حضرت نے اجماع نقل کیا ہے، اقولو نہیں کہا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اس سے فسق و فجور متواتر ہیں. اب متواتر کا اگر آپ کو تعریف آتی ہوگی، اور متواتر کا انکار کرنے والا بھی آپ کسی فن کی یا اصول کی کتاب سے آپ اس کی بھی تعریف دیکھ سکتے ہیں، ورنہ ہم سے کہیں گے تو ہم آپ کو بتا دیں گے. تو یہاں اعلیٰ حضرت خود کہہ رہے ہیں کہ اس سے فسق و فجور متواتر ہیں. اور پھر آگے جو اس کا انکار کرتا ہے، اجماع کا انکار کرنے والا کون ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے فسق و فجور سے انکار کرنا اور امام مظلوم پر الزام رکھنا ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے اور دلالت و بد مذہبی صاف ہے. اب اعلیٰ حضرت آپ کو اہل سنت نہیں مانتے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں سنی اس کو مانتا ہوں کہ جو یزید کو فاسق و فاجر کہتا ہے کہ اس پر اجماع ہے، اور اجماع کا انکار کرنے والا وہ مذہب اہل سنت پر نہیں رہتا. کیونکہ مذہب اہل سنت یہاں پر اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا ہے کہ یزید جو ہے یہ فاسق و فاجر ہے. اور اگر آپ کہیں گے کہ اجماع اب قرآن و سنت ہے ہمارے پاس موجود ہے اور دوسری طرف اجماع ہے، تو اجماع ہمارے ائمہ نے ہی ہمیں بتانا ہے کہ یہ اجماعی عقیدہ ہے، اس بات پر اجماع ہو گیا ہے. یہ اعلیٰ حضرت جیسی شخصیات نے ہی ہمیں بتانا ہے، ہمیں شیخ محقق نے بتانا ہے، ہمیں پیر مہر علی شاہ صاحب نے بتانا ہے، ہمیں مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بتانا ہے، ہمیں غوث اعظم نے بتانا ہے کہ یہ اجماعی عقیدہ ہے. اس بات پر امت کا اجماع ہو گیا ہے. یا اجماع کوئی بنفس نفیس کوئی ذات ہے جو گلیوں میں چلتی پھرتی ہے اور خود آ کے ہمیں بتائے گی کہ میں اس بات پر ہو گیا ہوں، میں اجماع ہوں. تو اجماع یہ ائمہ دین ہی ہمیں بتائیں گے کہ یہ اجماعی عقیدہ ہے، اس بات پر امت کا اجماع ہو گیا ہے، یہ بات ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے. اب اعلیٰ حضرت تو آپ کو سنی نہیں مانتے، میں نہیں کہہ رہا، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ آپ سنی نہیں ہیں. تو اب تو یہ ایک نیا باب کھل جائے گا کہ پہلے آپ اپنے آپ کو سنی ثابت کریں. تو اعلیٰ حضرت تو آپ کو سنی نہیں مانتے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ
اس کے فسق و فجور سے انکار کرنا اور امام مظلوم پر الزام رکھنا یہ ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے اور دلالت و بد مذہبی صاف ہے۔ اعلیٰ حضرت تو دال کہہ رہے ہیں کہ جو یزید کو فاسق و فاجر نہیں مانتا، بد مذہبی کا قول کر رہے ہیں۔ بلکہ اگر اللہ حضرت نے تو ایک محبت بھری بات بھی کی ہے، فرمایا بلکہ انصافاً یہ اس قلب سے متصور نہیں جس میں محبت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شمع ہو۔ فرمایا جس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہو اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا ظلم کیا ہو تو پھر بھی یزید کا حمیتی بننا اور یزید کو بچانا، تو فرمایا کہ اس سے تو یہ بات متصور نہیں ہو سکتی کہ جس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی ہو اور یزید کی بھی محبت اپنے دل میں لیے پھر تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بات یہ تھی کہ حسین کو بھی سلام اور یزید سے بھی دوستی، ایسا نہیں معاملہ چلے گا۔ آپ یہ باتیں میں نے آپ کو بالکل واضح کر کے بتا دی کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سنی نہیں مانتے۔ یہ صرف میں نے آپ کو ایک ٹریلر دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر یزید کی فسق و فجور پر اجماع نقل فرمایا ہے۔ یہ اقول نہیں کہہ رہے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس پر اجماع اہل سنت ہے اور ائمہ اہل سنت کا اس پر اتفاق و اتفاق ہے۔ یہ باتیں اعلیٰ حضرت نقل فرما رہے ہیں، یہاں پہ اقول نہیں کہہ رہے۔ تو یہ ایک صرف ٹریلر ہے، بقیہ ابھی اجماع ثابت بھی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ بقیہ پیر میر علی شاہ صاحب، اپنا شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، پھر مجدد الفسانی غوث اعظم، تو پھر چلتے چلتے داتا صاحب کی کشف المحجوب بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ صرف ہم نے آپ کو صرف ایک ٹریلر بتایا ہے کہ اجماع اعلیٰ حضرت نقل فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جو اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے گھاڑ کے اپنی فتاوی رضویہ شریف میں ڈال دی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب، آپ نے اس اپنی وائس میں یہ کہا کہ میں آپ کو ایک ٹریلر دے رہا ہوں کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اجماع کو نقل کیا ہے۔ تو گزارش یہ کہ آپ نے اجماع کو نقل نہیں کیا، آپ نے کال کیا ہے۔ اجماع کو نقل کرنا یہ کہ جن ائمہ اہل سنت نے اجماع پہ کتابیں لکھی ہیں، آپ ان کے اجماع کو ادھر نقل کرتے ہیں۔ نقل تو آپ نے کیا نہیں ہے۔ اگر نقل کیا تو آپ بتائیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فلاں فلاں ائمہ کرام کے حوالے سے یہ اجماع نقل کیا ہے۔ وہ تو چیزیں آپ نے نقل کی ہی نہیں، آپ نے صرف اپنا کال کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے تو آپ کا دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی اجماع کو ثابت کریں گے، تو لہذا معلوم ہوا کہ آپ کے پاس ابھی تک اجماع ثابت ہی نہیں کہ آپ ابھی ثابت کریں گے، اور یہ آپ ہم کو ٹریلر دے رہے ہیں، تو لہذا یہ تو آپ کا ٹریلر بھی فلاپ ہو گیا۔ تو لہذا آپ یوں کریں، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ جن بزرگان دین کا آپ نام لے رہے ہیں یہ ان کے دور کا نہیں، یہ پہلی صدی کا مسئلہ ہے۔ تو ان کے بعد جو ائمہ کرام آئے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں اجماع پہ، تو آپ ان کے اجماع کو بیان فرمائیں۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اس مسئلہ میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے اختلاف کرے گا وہ تو سنی نہ رہا، تو پھر جن ائمہ اہل سنت نے یزید کو فاسق فاجر نہیں مانا، ان کے بارے میں بھی آپ پھر یہی کہیں گے کہ وہ بھی سنی نہ رہے۔ اور کئی ایسے ائمہ کرام ہیں جنہوں نے یزید کے فسق و فجور کو تسلیم نہیں کیا، تو پھر آپ کے نزدیک تو وہ لوگ جو ائمہ کرام جنہوں نے آپ کے فسق و فجور کو نہیں مانا، آپ کے وہ یزید کو فاسق فاجر نہیں کہتے، آپ کے نزدیک تو پھر وہ بھی سنی نہ رہے، کیونکہ اس مسئلے میں انہوں نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے ساتھ اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے۔ اور حالانکہ متواتر کا جو منکر ہے، دنیا کی ساری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو متواتر کا منکر ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ شریف میں جو متواتر کا منکر اس کو گمراہ لکھا ہے۔ یہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے یہ خطا کا وقوع ہوا کہ نہیں؟ یا تو آپ کسی کتاب میں دکھائیں کہ متواتر کا جو منکر ہے وہ گمراہ ہے، کافر نہیں ہے، یہ آپ دکھائیں۔ اور یہ جو آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم قبلہ چشتی صاحب زیدہ شرفہ کی اندھی تقلید کرتے ہیں، ہم ان کی اندھی تقلید نہیں کرتے۔ ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ خود اس چیز کی تحقیق کی ہے تاریخی کتابوں میں، تبری سے لے کر البدایہ والنہایہ تک، بخاری شریف حدیث کی جتنی کتابیں ہیں، لیکن ہمیں کوئی یزید کے فسق و فجور پر صحیح سند کے ساتھ کوئی روایت نہیں ملی۔ ہاں اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو پیش کریں۔ دوسری بات، حضور سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں ان کے ساتھ سچی عقیدت ہے، وہ ایک عظیم عالم دین ہیں، اللہ کے ولی ہیں، لیکن یہ دین اسلام میں تھوڑا ہے کہ جو اب بات آپ نے کر دی ہے وہ آپ کی ہر بات کو ہی مانا جائے، یہ تو اصول میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ آپ کی ہر ہی بات کو مانا جائے، یا پھر پہلے جو ائمہ کرام گزرے ہیں
ان میں سے بھی کسی کے بارے میں ایسا کسی نے کوئی کال نہیں کیا ہے کہ آنکھیں بند کر کے ان کی ہر بات پہ ہی یقین کر لیا جائے، ہر بات کو ہی مانا جائے۔ اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی یہ 14ویں صدی کے مجدد ہیں، آپ 14ویں صدی میں تشریف لے کے آئے ہیں، تو آپ کی تحقیقات، آپ کا اس مسئلے میں جو موقف ہے، پہلے جتنے ائمہ اہل سنت گزرے ہیں، کئی ائمہ کرام نے اس مسئلے میں جو آپ کا موقف ہے اس کے مخالف اپنا موقف پیش کیا ہے، پھر تو آپ کے نزدیک وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے اس موقع میں مخالف ہوئے تو وہ تو پھر خارج اہل سنت ہوئے، وہ اہل سنت سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تو پھر سنی نہ رہے بقول آپ کی۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ عنہ پر اگر ان کے بارے میں خطا کا قول کرتے ہیں، خطا کہتے ہیں، تو پھر تو مذہب اہل سنت نہیں بچتا۔ اگر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر خطا کی نسبت آپ کی طرف نسبت کرنے سے مذہب اہل سنت نہیں بچتا، تو پھر بتائیں سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ کی طرف خطا کی نسبت کرنے سے تو پھر دین بھی نہ بچے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے تو مولانا صاحب کی علمی بصیرت پہ حیرت ہو رہی ہے کہ مولانا صاحب نے اگر تھوڑا سا بھی علم چکھا ہوتا یا کوئی کتابیں پڑھی ہوتی تو ان کو یہ سب کچھ علم ہوتا، اور آگے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطائیں اور لغزشیں نکالنے والے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ شاید میں کوئی اپنا شاگرد جو میرے پاس صرف پڑھتا ہے ان کے سامنے ان کو لے کے آتا اور ان کے ساتھ مکالمہ کرتے تو پھر تو بات بنتی تھی۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی غلطیاں نکالنا اور ان کی خطائیں اور وہ علم کے پہاڑ اور اعلیٰ حضرت سے اتنی جلدی باغی ہو جانا، یہ اتنا سوکھا سا کام نہیں ہے حضرت، اس کو آپ سمجھے تھوڑا سا۔ اب یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ متواتر کا انکار کرنے والا تو کافر ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جو متواتر کا انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہے، تو یہ اعلیٰ حضرت سے خطا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو اس حوالہ سے یہ میرے پاس اعلیٰ حضرت کی جلد نمبر فتاوی رضیہ شریف کی 28 ہے اور صفحہ نمبر 267 ہے۔ تو یہاں پر اعلیٰ حضرت نے اس چیز کو واضح کیا ہے۔ اگر تھوڑا سا چکھا بھی ہوتا یا علم کے ساتھ تھوڑا سا شغف ہوتا تو یہ بات آپ بالکل نہ کرتے جو علم سے اتنی بعید بات کی ہے۔ تو مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کے ساتھ مکالمہ کرنے کو یقین کریں، دل ہی نہیں کر رہا آپ کے ساتھ بات کرنے کو، اس وجہ سے کہ آپ علم سے اتنی بعید باتیں کرتے ہیں اور سوال گندم اور جواب چنا والی بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اعلیٰ حضرت نے اس چیز کو واضح کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں ان العلم القطعی یستعمل فی معنیین، فرمایا کہ جو علم قطعی ہوتا ہے دو معنوں پر مستعمل ہے، ایک احدہما قطع الاحتمال علی وجہ الاستحصال بحیث لا يبقى منه خبر ولا اصل وهذا هو الاخص الاعلى كما في المحكم والمتواتر وهو المطلوب في اصول الدین۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت نے یہ بات اس کو واضح کی کہ ایک چیز قطعی بمعنی اخص ہوتی ہے، اور جو قطعی بمعنی اخص ہوتی ہے فرمایا وہ محکم اور متواتر ہوتی ہے، وهو المطلوب في اصول الدین، وہ ضروریات دین بن جاتی ہے۔ اب ضروریات دین کا انکار کرنے والا وہ بندہ کافر و مرتد ہے جو ضروریات دین کا انکار کرتا ہے۔ اب یہ متواتر اور محکم جو چیز ہے یہ ضروریات دین کے ساتھ جو تعلق جو قطعی بمعنی اخص بن جاتی ہے تو وہ ضروریات دین ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر مرتد ہے۔ اور ایک ہوتا ہے قطعی بمعنی عام، اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ وہ دوسری جگہ اللہ فرمایا الثانی علم التمانیہ، دوسرا ہے علم تمانیہ یعنی قطعی بمعنی عام جو ہے، فرمایا وہ مخالفہ مبتدع ضال، اس کا انکار کرنے والا مبتدی بدعتی اور گمراہ ہے۔ یہ ہے متواتر جو قطعی بمعنی عام ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ حضرت اعلیٰ حضرت کی غلطیاں نکالنا اتنی کوئی آسان نہیں ہے، کوئی علم کے ساتھ کوئی شغف رکھیں، کوئی علم پڑھیں، پتہ چلے۔ قطعی بمعنی اخص وہ ضروریات دین بن جاتا ہے، ضروریات دین کا انکار کرنا وہ متواتر ہو جو تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہو تو اس کا انکار کرنا کفر ہے، اور ایک قطعی بمعنی عام ہے کہ اس کا انکار کرنا وہ بدعتی اور گمراہ ہوتا ہے، وہ ضروریات مذہب اہل سنت بنتا ہے، اور جو ضروریات مذہب اہل سنت کا انکار کرتا ہے وہ اہل سنت سے فارغ ہوتا ہے، بدعتی گمراہ ہوتا ہے، وہ کافر نہیں ہوتا۔ یہ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو حضرت کچھ تھوڑا سا پڑھیں، کچھ دیکھیں اس بات کو۔